کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت مقرر پہ آپ کو وظیفہ دیتے تھے وہ ایک سال دیر ہو گیا. حضرت امام حسن نے اپنے ایک خادم کو بولا کہ سیاہی لاؤ, سیاہی لے کے آؤ اور کاغذ لے کے آؤ. آپ نے سیاہی منگوائی, کاغذ منگوایا, آپ لکھنے لگے تو آپ پھر آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہو گئے, لیٹ گئے اور خواب میں کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں. فرمایا اے بیٹا حسن کیا حال ہے؟ عرض کیا نانا جان میری حالات بڑے تنگ ہیں, بہت تنگ دستی کی حالت میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ تو جو ہے تنگ دستی کی حالت میں اس کا حل کیا نکالا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سیاہی منگوائی کہ حضرت معاویہ کو میں خط لکھوں کہ جو آپ وظیفہ بھیجتے ہیں وہ آپ جلدی مجھے بھیجیں, مجھے ضرورت ہے اس چیز کی. تو حضرت سیدنا رسول اکرم علیہ السلام نے امام حسن کی وہ بات سن کے فرمایا اے بیٹا حسن مخلوق سے توقعات مت رکھو, جو دنیا سے توقعات لگا کے رکھتا ہے, فرمایا تم نے اگر توقع لگا کے رکھنی ہے تو اپنے رب سے لگا کے رکھو, اپنے رب سے توقع لگا کے رکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہو, اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے رب اس ہاتھ کو کسی کے آگے پھیلانے نہیں دیتا. یہ بطور تعلیم تھی امت کو. تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں نے جو خط لکھنا تھا میں نے وہ ارادہ ترک کیا, میں نے کہا کہ میں حضرت معاویہ کو خط نہیں لکھوں گا. آپ نے وہ خط لکھنا بند کر دیا. ایک ہفتہ گزرا, 7 دن گزرے, حضرت امیر معاویہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ درہم حضرت امام حسن کی خدمت میں پیش کر دیے. توقع کس کی تھی؟ 1 لاکھ کی. لیکن جب توقع بندہ رب سے لگا کے رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا کے لیے اپنا آپ وقت کرتا ہے, دنیا کے لیے توقعات دنیا پر لگاتا ہے, اس لیے کسی بندے پر تمنا نہ رکھو, بندوں پر توقع نہ رکھو. توقع رکھنی ہے تو رب پر رکھو. آج ہماری جب سے توقعات, ہماری خواہشات دنیا میں لگ گئی, دنیا کی طرف ہمارے خیال لگ گیا اور دنیا سے عمل لینے کے جو ہے تما میں لگ گئے, تب سے مسلمان ذلیل ہو گیا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمانوں کی ذلت کا وجہ کیا ہے؟ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے, کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہ مسلمان کا جو زوال ہے وہ بے زری کی وجہ سے نہیں ہے, مسلمان کا جو زوال کی وجہ ہے وہ غیرت کے ختم کرنے کی وجہ سے. جب سے ہمارے اندر غیرت ختم ہوگی تو ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے. جب غیرت تھی, غربت تھی, لیکن مسلمان عزت میں تھا. اور جب مسلمان نے طمع غیروں پر لگانا شروع کر دیا, باہر والوں سے ایڈ لینا, باہر ممالک سے یہود و نصارہ سے تمنائیں لگا کر مسلمان بیٹھ گیا, تو آج دیکھو پاکستان کے حالات, آج آپ کے میرے حالات.